بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن صدیقی۔ فاؤنڈیشن کورس، جسے ایف سی بھی کہا جاتا ہے، یہ کورس اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان نے ایس اے سی پی کے مرتب کردہ نصاب کے مطابق تیار کیا ہے۔ یہ کورس نہ صرف ویڈیو کی شکل میں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے کتابی شکل میں ہمارے زونل یا ریجنل ٹریننگ سینٹر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کورس اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، جہاں سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، فاؤنڈیشن کورس جو ہے وہ 15 چیپٹرز پر مشتمل ہے، جس کے کنٹینٹس یہ ہیں۔ چیپٹر نمبر 1، انٹروڈکشن ٹو انشورنس۔ چیپٹر نمبر 2، دا لائف انشورنس مارکیٹ۔ چیپٹر نمبر 3، انشورنس ایجنسی۔ چیپٹر نمبر 4، رسک اینڈ انشورنس۔ چیپٹر نمبر 5، بیسک انشورنس پرنسپل۔ چیپٹر نمبر 6، پرنسپل آف لائف انشورنس۔ چیپٹر نمبر 7، لائف انشورنس پروڈکٹ۔ چیپٹر نمبر 8، انڈر رائٹنگ۔ چیپٹر نمبر 9، انشورنس ڈاکومنٹس۔ چیپٹر نمبر 10، پالیسی کنڈیشنز۔ چیپٹر نمبر 11، کلیمز۔ چیپٹر نمبر 12، لائف انشورنس مارکیٹنگ۔ چیپٹر نمبر 13، رول آف انشورنس ایجنٹ۔ چیپٹر نمبر 14، پرسنل ڈیولپمنٹ۔ اور چیپٹر نمبر 15، لا اینڈ ریگولیشنز۔ چیپٹر نمبر 1، جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں، وہ ہے انشورنس، کہ انشورنس کیا چیز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انشورنس کا مطلب ہے فائنینشیل پروٹیکشن فرام لاس، یعنی ہونے والے نقصان کا مالی تحفظ۔ انشورنس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یعنی کہ انشورنس ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے کمپنی یا کوئی بھی ریاست ایک مخصوص پریمیم کی ادائیگی کے بدلے میں کسی مخصوص نقصان، بیماری، موت کے واقع ہونے کی صورت میں مالی تحفظ یا مالی معاوضے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ دوستو، انشورنس کو ہیلپ بھی کہا جاتا ہے۔ انشورنس کا مطلب سیکورٹی بھی ہے، اور انشورنس کا مطلب سیفٹی بھی ہے، اور انشورنس کا مطلب کوریج بھی ہے، اور انشورنس کا مطلب پروٹیکشن بھی ہے، اور انشورنس کا مطلب کانفیڈنس بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کا پرپز کیا ہے انشورنس کا، تو انشورنس کا پرپز یہ ہے کہ یہ میکانزم آف رسک ٹرانسفر ہے، یعنی کہ ایک میکانزم ہے جو رسک کو ٹرانسفر کرتا ہے، اور انشورنس جو ہے یہ فارم آف رسک مینجمنٹ اگینسٹ لاس، یعنی کہ ہونے والے نقصان کے خلاف رسک مینجمنٹ کی ایک شکل ہے، اور وے آف پروٹیکشن فرام فائنینشیل لاس، یعنی مالی نقصان سے بچاؤ کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اور انشورنس پرووائڈ فنڈز ان کرائسس ٹو پروٹیکٹ ایسٹس اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ، یعنی کہ یہ مشکل حالات میں رقم مہیا کرتی ہے تاکہ ایسٹس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور لیونگ اسٹینڈرڈ کو برقرار رکھے۔ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ انشورنس کی ہسٹری کیا ہے، تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ انشورنس کی ہسٹری جو ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہیومن سوسائٹی کی ہے، یعنی کہ انسانی معاشرے کی جتنی پرانی ہسٹری ہے اتنی ہی انشورنس کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کی ابتدا جو ہے وہ نان منی کی صورت میں ہوئی، یعنی کہ نیچرل اکانومی کی صورت میں ہوئی۔ کچھ لوگ شروع میں اپنی فصل کا کچھ حصہ ادا کر کے اپنی فصل کے لیے رسک کو کور کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ کچھ حصہ دیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہونے کی صورت میں ان کی ریکوری جو ہے وہاں موجود ہوا کرتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کی ابتدا جو ہے وہ چائنیز سے ہوئی، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 BC میں چائنا کے تاجروں نے اپنا قیمتی سامان جو کہ قیمتی ہوا کرتا تھا وہ مختلف جہازوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرتے تھے، اسے تقسیم کر دیتے تھے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی لاس کی صورت میں ہمارا سارا کا سارا قیمتی سامان ضائع نہ ہو۔ وہ اس طریقے سے اپنے رسک کو کور کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک انشورنس کی وہاں پر شکل تھی۔ اگر ہم دیکھیں 1750 BC میں، تو یہاں پر حمورابی نے ایک سسٹم ایجاد کیا ہے، کہ سسٹم اس نے رائج کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ بیبیلونین سسٹم۔ اس کی روح سے
اگر کوئی بھی ریاست سے کوئی لون لیا کرتا تھا، خدا نہ خواستہ اس کا جہاز جو ہے، شپ جو ہے وہ چوری ہو جایا کرتا تھا یا کسی حادثے کا شکار ہو جایا کرتا تھا، تو اس کا سارا لون جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہمورابی نے یہ انشورنس کی ایک شکل میں یہ بھی سسٹم شروع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ 1954 میں ہمورابی نے حکم دیا کہ کسی بھی پراپرٹی پر قبضہ ہونے کی صورت میں اسٹیٹ جو ہے ایز اے تلافی اس نقصان کی اس کو معاوضہ ادا کرے گی۔ یہ بھی ایک انشورنس کی شکل تھی۔ اگر ہم دیکھیں آرکیمینین مونکس کی وجہ، جو کہ کہتے ہیں کہ جب ایران کا نیو ایئر شروع ہوتا تھا تو اس نے نوریز میں ایک نوٹری آفس قائم کیا جو لوگوں کو رجسٹر کیا کرتا تھا تاکہ وہ انشورنس کرا لیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گریک اینڈ رومن کو، انہوں نے ہیلتھ اور لائف انشورنس کو 600 AD میں انٹروڈیوس کرایا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک صحت مند معاشرے کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم جائیں 14ویں صدی میں، تو پہلا کہتے ہیں کہ الگ سے انشورنس کا جو کانٹریکٹ سامنے آیا وہ جنیوا میں آیا 14 سنچری میں، اور 17ویں صدی میں کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں فرینڈلی سوسائٹی موجود تھی، لہٰذا 1666 میں پہلی انشورنس کمپنی نے انگلینڈ سے ہی سٹارٹ کیا۔ اس وقت لندن میں کہتے ہیں کہ وہ ایک تجارتی مرکز تھا اور لندن سے ہی میرین انشورنس کا آغاز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مسٹر نیکولس باربن نے آفٹر گریٹ فائر، اس نے 1860 میں گریٹ فائر کے نام سے لندن میں اپنا آفس قائم کیا، اور اسی طریقے سے جو امریکہ میں سب سے پہلے فرسٹ فائر انشورنس کمپنی جو قائم ہوئی وہ 1732 میں تھی، چارلس ٹاؤن میں۔ 1752 میں بینجامن فرینکلن نے ایک کمپنی ایجاد کی، اس کا نام تھا فلیڈیڈا کنٹریبیوشن شپ، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں تھی۔ اس نے فرسٹ انشورنس کمپنی وہاں سے ایجاد کی، اور 1818 میں یعنی کہ 1818 میں اورینٹل لائف انشورنس نے اپنا آفس کلکتہ میں کھولا، جو صرف یورپین سولجر کی ہی انشورنس کیا کرتا تھا۔ اگر وہاں پر کوئی انڈین جا کر انشورنس کراتا تو انہیں سب اسٹینڈرڈ کے طور پر زائد پریمیم کے بعد انہیں پھر تحفظ دیا جاتا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 1870 میں بمبئی میں میوچل لائف انشورنس نے اپنی انشورنس کا آغاز کیا، جو انڈین کو بھی نارمل ریٹ پر انشورنس کی سہولت پرووائڈ کرتا تھا۔ 1910 میں لائف انشورنس انڈسٹری میں بڑی تیزی آئی، اور اب 20ویں صدی میں ورلڈ ٹریڈ میں زبردست توسیع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب انشورنس میں ورلڈ وائز نیٹ ورکنگ کی اور ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے، تاکہ کلیم کی ادائیگی اور انڈر رائٹنگ جیسے معاملات کو آسان بنایا جا سکے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ نیڈ آف انشورنس کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ انشورنس کی نیڈ بہت ہے، یہ اس وقت کام آتی ہے، اس ایونٹس میں کام آتی ہے جب کہ وہ ایونٹ جو ہے بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہے، کسی کی بیماری ہے، کوئی مس ہیپ ہو گیا، تو ان حالات میں انشورنس ان کے لیے کور بھی کرتی ہے، تحفظ پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کی کوسٹ بھی ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کوریج کے لیے ہمارے پاس النس کے لیے انشورنس موجود ہے، انجری کے لیے، ڈسیبلٹی کے لیے، ان حالات میں انشورنس جو ہے ان کے لیے رقم مہیا کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ انشورنس کی نیڈ ہمیں اپنی سیلری کے سیف گارڈ کے طور پر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشورنس جو ہے وہ فنانس پرووائڈ کرتی ہے فیملی کے لیے، اور انشورنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے فنڈز اینڈ فار چلڈرن ایجوکیشن، اس کے لیے فنڈ بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ اور انشورنس جو ہے وہ فائنینشیلی پلان ہے فار انسرٹینٹیز، کہ اگر غیر یقینی صورتحال ہو، پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ ڈیتھ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، تو یہ فائنینشیل پلان بھی ہے۔ اور ریٹائرمنٹ کے موقع پر ہمیشہ انشورنس جو ہے ایک کمفرٹیبل اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو انشورنس اس کو پرووائڈ کرتی ہے۔ دوستو، کہتے ہیں اس کا سوشل اکنامی بینیفٹ کیا ہے انشورنس کا؟
تو دیکھا جائے تو انشورنس جو ہے ایک ٹوٹل فائنینشلی پیکیج ہے. یہ ایلیمنیٹ کرتی ہے پاورٹی، یعنی کہ غربت کو انشورنس جو ہے اس سے ملنے والی رقم جو ہے وہ غربت کو ختم کرتی ہے. غریب آدمی چھوٹی چھوٹی رقم سے ایک بڑی اماؤنٹ لے کر کاروبار شروع کر سکتا ہے. اور انشورنس جو ہے فلورش کرتی ہے پراسپیرٹی، یہ معاشرے میں خوشحالی لے کر آتی ہے. اور انشورنس جو ہے وہ ریڈیوس کرتی ہے ان امپلائمنٹ. جو والدین تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اکٹھی رقم لیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہ کاروبار کی شکل میں انہیں کوئی کاروبار کرا دیتے ہیں جس سے ان امپلائمنٹ ختم ہو جاتی ہے. انشورنس جو ہے وہ ریڈیوس کرتی ہے ویریس سوشل کرائمس. کرائم معاشرے میں جو ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسہ نہیں ہے جس کے لیے وہ جرم کرتے ہیں. اگر انہیں پیسہ مل جائے تو اس کی ریشو بہت کم ہو جاتی ہے. اور انشورنس جو ہے فیملی پروٹیکشن ہے اور پیس آف مائنڈ بھی ہے. یاد رکھیے کہ انشورنس پروموٹ کرتی ہے سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ ہیبٹ. لوگوں میں یہ سیونگ کی اور انویسٹمنٹ کی ہیبٹ پروڈیوس کرتی. اب ایک سمپل سی کہانی ہے ہمارے پاس، السٹریشن ہے کہ اگر ہیڈ آف دی فیملی جب باحیات ہوتا ہے تو وہ ارننگ کیپیسٹی ہوتا ہے. وہ بچوں کے لیے فوڈ لے کر آتا ہے، بہترین خوراک کا بندوبست کرتا ہے، وہ بچوں کے لیے شیلٹر بنا کے دیتا ہے، اچھا گھر بنا کے دیتا ہے، وہ بچوں کو قیمتی کپڑے لے کر دیتا ہے، وہ اپنی اولڈ ایج کے لیے بھی پیسے جمع کرتا ہے، اور وہ ہیلتھ اینڈ میڈیسن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رقم کرتا ہے تاکہ بچوں کا اچھا علاج و معالجہ کرا سکے. وہ اپنے بچوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرتا ہے اور وہ اپنے لیے اور بچوں کے لیے کچھ ایسٹس بھی جمع کر لیتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی لون وغیرہ لیا ہو تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے بھی وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ تمام کا تمام بوجھ کون اٹھائے ہوئے ہے؟ یہ ہیڈ آف دی فیملی اٹھائے ہوئے ہے جو ارننگ کیپیسٹی ہے، جس میں فوڈ بھی ہے، شیلٹر بھی ہے، کلاتھ بھی ہے، اولڈ ایج بینیفٹ بھی ہے، ہیلتھ اینڈ میڈیسن بھی ہے، ڈاٹرس کی میریجز بھی ہیں، ایسٹس بھی ہیں، ہائر ایجوکیشن بھی ہے، ریپلیسمنٹ آف لون بھی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ شخص دنیا میں نہیں ہوتا، باحیات نہیں رہتا، تو اس کے بنائے گئے تمام منصوبے، اس کے دیکھے ہوئے تمام کے تمام خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ تمام منصوبے اس کے دھرے کے دھرے رہتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ انشورنس کی وائی انشورنس نیڈ، انشورنس کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ یہاں دیکھا جائے تو ایوری ون نیڈ اسٹرانگ کیئر ٹیکر. ہر بندے کی، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کوئی اسٹرانگ قسم کا کیئر ٹیکر ہونا چاہیے جو اس کے بنائے گئے فیوچر پلان کو اس کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسینس میں پورا کر سکے. یعنی کہ ایوری ون نیڈ اسٹرانگ کیئر ٹیکر ہو کوڈ مینٹین ہز فیوچر پلان فار ہز فیملی، جو فیملی کے لیے بنائے گئے تھے، ایون ان ہز ایبسینس، کہ جو اس کمی کو پورا کر سکے، جو پلان بنایا تھا وہ اس کو پورا کر سکے. تو آپ دیکھیں کہ ایسا کون سا شخص ہے یا ایسا کون سا ادارہ ہے جو اس نے پلان بنائے اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے، جو اس کو پورا کر سکے، وہ تمام افراد کو اٹھا لے، تو وہ صرف اور صرف اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ہے، جو کسی بندے کی یا کسی شخص کی عدم موجودگی میں یہ تمام کا تمام اٹھا سکتی ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. آئیے آپ دیکھتے ہیں ہم اس میں رول آف انشورنس کیا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ میں، تو انشورنس، یاد رکھیے کہ انشورنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی، اور انشورنس کور کرتی ہے آل ٹائپ آف رسک، اور انشورنس جو ہے وہ انکریز کرتی ہے سیونگ بھی، اور انشورنس میک فائنینشیل ریسورسز، کہ وہ فائنینشیل ریسورسز کا ایک ذریعہ بھی ہے، انشورنس کا بچت کرنے کا ذریعہ بھی ہے. انشورنس پرووائڈ کرتی ہے پراسپیرٹی آف دی پیپل، لوگوں میں خوشحالی لے کر آتی ہے. انشورنس جو ہے وہ گیو میڈیکل سپورٹ ٹو سوسائٹی. ہمارے یہاں بہت سارے پلان ہیں جو میڈیکل سپورٹ بھی کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے، اس میں رسک کوریج کرتے ہیں بیماری کی صورت میں بھی. اس کے علاوہ انشورنس جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ٹو اکانومی گروتھ ہوتی پازیٹیولی. کسی بھی ملک کی اکانومی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی گروتھ میں انشورنس کا مین رول ہے. انشورنس جو ہے پرووائڈ کرتی ہے انکریزنگ امپلائمنٹ ان اکانومی، کہ ہمیشہ انشورنس سے لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملتی ہے. جو لوگ انشورنس کے پلان کو خریدتے ہیں انہیں کسی ملازمت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا کاروبار یا اپنا بزنس کو چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشورنس میں کام کرنے والے کو لیے بھی امپلائمنٹ موجود ہے، تو اس کا اکانومی میں
مین رول ہے انشورنس کا، یعنی کسی ملک کی اکانومی میں انشورنس کا مین رول ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بائیفرکیشن آف دی انشورنس سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو اس کے 2 سیگمنٹس ہیں انشورنس سیکٹر کے۔ نمبر 1 ہے لائف انشورنس، نمبر 2 پر ہے جنرل انشورنس۔ اگر ہم دیکھیں تو جنرل انشورنس کی بھی ادر ٹائپس ہیں انشورنس کی۔ اگر لائف کو ہم دیکھیں کہ لائف انشورنس میں کتنے قسم کی اس میں پارٹس موجود ہیں، اس کے کتنے حصے ہیں یا اس کے کتنی کیٹیگریز ہیں، تو لائف انشورنس میں انڈیویجول لائف انشورنس بھی ہے، اس میں گروپ لائف انشورنس بھی ہے، اس میں بینک کا انشورنس بھی اس میں شامل ہے لائف انشورنس میں۔ جبکہ نان لائف انشورنس میں جو نمایاں نظر آتے ہیں وہ موٹر کی انشورنس ہے، فائر انشورنس ہے اور میرین انشورنس، اس طرح سے بے شمار انشورنس ہے جو جنرل انشورنس میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ لائف انشورنس میں ہیلتھ کی انشورنس، ٹرم انشورنس، یہ بھی اس میں ایک پارٹ ہے، انشورنس کے مختلف ٹائپس ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ لائف انشورنس کمپنیز ان پاکستان، تو اسٹیٹ لائف انشورنس کا پاکستان کے علاوہ بھی پاکستان میں بے شمار پرائیویٹ کمپنی بھی کام کر رہی ہیں، جن میں ہم کہتے ہیں یہ ویو بھی ہے، جوبلی بھی ہے، آئی جی آئی بھی ہے، میٹرو والے بھی ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹرن والے بھی ہے، آدم جی والے بھی۔ اس کے علاوہ بے شمار کمپنی ہیں جن کا یہاں پر اگر ہم نام لیں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو دوستو پاکستان میں بھی انڈسٹری کی انشورنس کی انڈسٹری جو ہے بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آپریشن اینڈ اسٹرکچر آف دی لائف انشورنس مارکیٹ، تو لائف انشورنس آپریشن کنسسٹ آف دی فالوئنگ کیٹیگریز۔ دیکھا جائے تو اس کی آپریشن اور اسٹرکچر جو ہے لائف انشورنس کا وہ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پر پروڈکٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ بھی کیٹیگری ہے۔ نمبر 2 پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پروڈکٹ مارکیٹنگ، سیلنگ تھرو ڈسٹریبیوشن چینل، یہ مارکیٹنگ میں کام آتا ہے۔ جو اوپر والا کام ہے وہ مینجمنٹ کرتی ہے۔ اگر ہم نیچے آ جائیں تو انڈر رائٹنگ اینڈ پروڈکٹ مینجمنٹ، اسی طریقے سے یہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ اور سروسز دینا بھی اس کی ایک کیٹیگری ہے۔ کلیم کی ایڈمنسٹریشن کا ایک الگ سے ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ بھی اس کی کیٹیگری ہے۔ فائنانس اینڈ انویسٹمنٹ، یہ تمام کے تمام اس کی کیٹیگریز ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن چینل کیا ہوتا ہے۔ اس میں 3 چینل ہم نے یہاں دکھائے ہیں کہ ایک تو ڈائریکٹ سیل ہے، ڈائریکٹ سیل یہاں سے ہوتی ہے جس میں بروکر بھی آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، جس میں سیل مین بھی آ جاتے ہیں۔ اس کی ڈسٹریبیوشن چینل میں اگر آپ دیکھیں تو بینکس بھی اس میں انوالو ہیں جو انشورنس کی سیلنگ میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انشورنس کا کام جو ہے ٹیلی سیل کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، اور ویب کے تھرو بھی ویب سیل بھی ایک ڈسٹریبیوشن چینل میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کے انٹرمیڈیٹس کیا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ انشورنس جو ہے انٹرمیڈیٹری کا مینس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مینس یہ ہے کہ انڈیویجول ایجنٹ۔ اگر آپ دیکھیں تو کارپوریٹ ایجنٹ جو ہے انکلوڈنگ بینکس اینڈ بروکرز اور انشورنس مارکیٹنگ فرم، یہ تمام کے تمام انشورنس کے انٹرمیڈیٹس ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں جناب، اکثر انشورنس میڈیٹ جو ہیں وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں ود ملٹیپل انشورنس کمپنیز کے ساتھ، ان کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے، اس کو فوکس کرتے ہوئے، جس کمپنی کی پروڈکٹ اچھی ہوتی ہے، جو سوٹیبل ہوتی ہے ان کے لیے، وہ اس پروڈکٹ کو انہیں کہتے ہیں کہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ پروڈکٹ خرید لیں۔ تو سوٹیبل انشورنس پروڈکٹ کے لیے وہ ان کی نیڈ کو فوکس کرتے ہوئے ان کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو انٹرمیڈیٹس میں دیکھیں کہ انشورنس ایجنٹس بھی ہیں، انشورنس بروکرز بھی ہیں، تھرڈ پارٹی ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور انشورنس سرویئر بھی ہیں۔ چیپٹر نمبر 3 کی جانب اگر ہم آئیں تو یہ ہے انشورنس ایجنٹ کے بارے میں۔ انشورنس بروکر کون ہوتا ہے اور انشورنس کا ایجنٹ کون ہوتا ہے؟ تو وہ پرسن جو صرف انشورنس پالیسیز کو سیل کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ انشورنس کا ایجنٹ ہے۔ اور جو کیپٹیو قسم کا ایجنٹ ہے، جو کسی مخصوص ادارے کے ساتھ اٹیچ ہے یا اس کا امپلائی ہے، تو وہ اسی انشورنس پالیسی کو سیل کرے گا جو اس کمپنی کی ہو۔ بے شمار ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ قسم کے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو مختلف پالیسیز کو سیل کرتے ہیں، اور مختلف کمپنیز، وہ پالیسیز کن کی ہوتی ہیں؟ وہ مختلف پالیسیز مختلف کمپنیز کی ہوتی ہے۔ اس میں وہ کسٹمر کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے جو بھی پروڈکٹ کسی اچھی کمپنی کی ہے یا جو اس کو سوٹ کرتی ہے، وہ اس کے لیے سجیسٹ کرتے ہوئے انہیں وہ سیل کرتے ہیں۔ تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ انشورنس کے بروکرز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رول آف این ایجنٹ، کہ ایجنٹ کا رول کیا ہے۔
اگر دیکھا جائے تو پوزیشن آف دس انشورنس سیل ریپریزنٹیو از یونیک. اس کی ایک کہتے ہیں کہ یونیک پوزیشن ہوتی ہے. یہ ہمیشہ پرووائڈ کرتا ہے ریلیشن شپ بٹوین دی کلائنٹس اینڈ اسٹیٹ لائف یا کمپنی. تو ہمیشہ انشورنس کا سیل ریپریزنٹیو جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایس آر جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ قائم کراتا ہے یا قائم کرتا ہے کلائنٹس اور ادارے کے درمیان میں. یاد رکھیے کہ اس کا گڈ بیہیویئر اور پروفیشنل اپروچ ہمیشہ کریٹ کرتی ہے گڈ امیج آف دی پروفیشن. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انشورنس سیل ریپریزنٹیو جو ہے وہ فوکس کرتا ہے ہمیشہ کسٹمر کی نیڈ کو. وہ کسٹمر کی بات کو کیئرفلی لسن کرتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے, تو اس کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے لیے جو بھی بہتر پروڈکٹ ہوتی ہے ویسے کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف ایجنٹ میں کہ سم امپورٹنٹ اسپیکٹ کیا ہیں اس کے. تو ہمیشہ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ پروفیشنلی اس میں کمپیٹنسی ہوتی ہے اور وہ ایتھکس کو جانتا بھی ہے. اور ہمیشہ کوئی بھی ایجنٹ وہ سیف گارڈ ہوتا ہے جو کہ خیال رکھتا ہے انٹرسٹ آف دی پالیسی ہولڈر ایز ویل ایز انشورر. وہ پالیسی ہولڈر کا بھی اور اس کمپنی کا بھی جو کہ انشورر ہوتے ہیں ان دونوں کے تحفظات کو سامنے مد رکھتے ہوئے ان کا سیف گارڈ ہوتا ہے. اور وہ ہمیشہ پریزنٹ کرتا ہے ایوری فیکٹ اینڈ ایکوریٹلی اینڈ آنیسٹلی. جو بھی بات حقیقت پر مبنی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح اور ایمانداری کے ساتھ وہ اس میں درج کرتا ہے, دونوں کو پرووائڈ کرتا ہے معلومات, ادارے کی بھی اور پالیسی ہولڈر کے بارے میں بھی. ہمیشہ وہ ہیلپ کرتا ہے کلائنٹ کو ڈیسیزن کو میکنگ کرتے وقت. ڈیسیزن کرنے میں وہ اسے کبھی فورس نہیں کرتا, اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کہ وہ آسانی سے کوئی ڈیسیزن لے سکے. اور اچھا ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ اوائڈ کرتا ہے ریبیٹنگ سے اور ریسائکلنگ سے, ٹویسٹنگ سے. وہ پالیسی یہ نہیں کرتا کہ اس میں ریبیٹ دے دے یا پالیسی کسی کی پہلے سے چل رہی ہے تو اس کو ریسائکلنگ کرے, ختم کرے اور دوبارہ سے اس کو نئی انشورنس کر دے. اچھا ایجنٹ وہ ایسا کام نہیں کرتا. اور ہمیشہ ایک اچھا ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ ایکوائر کرتا ہے کنٹینیوس نالج اینڈ سکلز. وہ اپنے نالج میں اضافہ بھی کرتا ہے اور اپنی سکل کو بڑھاتا بھی رہتا ہے. اور اچھا ایجنٹ جو ہے وہ ہائی مورال کو برقرار رکھتا ہے, اسٹینڈرڈ آف دی آرگنائزیشن کو بھی دیکھتا ہے ساتھ ساتھ اس کے. اور وہ ہمیشہ اپنے کسٹمر کو ایکسیلنٹ کسٹمر سروس پرووائڈ کرتا ہے. جب بھی اس سے آپ سروس لینا چاہیں تو وہ اینی ٹائم اویلیبل ہوتا ہے. اور ہمیشہ ایک گڈ ورکر جو ہم کہتے ہیں کہ ایکسلنٹ قسم کا جو ورکرز ہوتا ہے وہ ریفریم فرام کرٹیسزم کرٹیسائزنگ ادر. وہ دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کرتا, وہ ہمیشہ اس سے دور ہی رہتا ہے. چیپٹر نمبر 4 رسک اینڈ انشورنس. رسک از انسرٹینٹی اینڈ انڈیزائربل آؤٹ کم. یعنی رسک کا مطلب یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناپسندیدہ نتائج کا آنا, یہ بھی ایک رسک ہے. اٹ از دی پاسبلٹی آف دی سم تھنگ بیڈ ہیپننگ, کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ کچھ خراب نہ ہو جائے. سم تھنگ بیڈ مائٹ بی ہیپن, ایسا نہ ہو جائے کہیں. اگر ہم آ جائیں لائف انشورنس میں تو انشورنس رسک کیا چیز ہے؟ انشورنس از دی پاسبلٹی دیٹ انشورڈ پرسن ول ڈائی. کہ اگر ہم انشورنس میں رسک دیکھیں تو ایک پاسبلٹی موجود ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر انشورڈ پرسن کی ڈیتھ ہو گئی, قدرتی طور پہ ڈیتھ واقع ہو گئی, تو اس کلیم پے کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں تو کیٹیگری آف دی رسک جو ہے وہ یہ ہیں فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل رسک. اس کے بعد پیور اینڈ اسپیکولیٹو رسک. اس کے بعد فنڈامنٹل اینڈ پرٹیکولر رسک. اگر ہم دیکھیں کہ فائنینشیل رسک اور نان فائنینشیل رسک کیا ہوتے ہیں, تو فائنینشیل رسک وہ رسک ہے جس میں کسی بھی ایونٹ کے نتائج کو ہم مانیٹری ٹرم میں میئر کر سکیں. جیسے ڈیمیجز آف اے شپ, اگر کوئی جہاز جناب وہ سنک کر گیا ہے کسی سائیکلون میں, کسی طوفان کے آنے سے, تو اس کے ڈیمیجز کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اور ڈیمیجز آف دی کار ڈیو ٹو روڈ ایکسیڈنٹ, اس کو بھی ہم میئر کر سکتے ہیں. اگر ہم آئے ادھر نان فائنینشیل رسک کی طرف, تو یہ وہ رسک ہے جس کے میں ایونٹ کے نتائج کو ہم مانیٹری ٹرم میں میئر نہیں کر سکتے. جیسے چوائس آف اے کار,
इट्स ब्रांड, कलर्स या सिलेक्शन ऑफ ए रेस्टोरेंट मेन्यू, ठीक है नहीं, इसमें हम इसको मेजर नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें प्योर एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क को, तो प्योर रिस्क कहते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट किस्म का रिस्क है, प्योर रिस्क, जिसमें आउटकम में नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो भी इसके नतीजे आएंगे उसमें लॉस हो भी सकता है, उसमें लॉस नहीं मिलता। इसमें फ़ायदे की कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं होती कि कोई इसमें फ़ायदा नजर आए। जैसे हम कह सकते हैं कुदरती आफत आ गई, आग लग गई, तो उसमें लॉस हुआ भी नहीं भी हुआ। कुदरती आफत में लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अचानक मौत, ठीक है नहीं, इसमें गेन की कोई इसमें अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं होती। अगर हम देखें स्पेक्यूलेटिव रिस्क में, और मैं बात करता हूँ दोबारा से प्योर रिस्क में, तो प्योर रिस्क में हम इस रिस्क को इंश्योर्ड कर सकते हैं। अगर हम आए स्पेक्यूलेटिव रिस्क में, तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि गेन या लॉस, या तो हमें गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, या ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि नो लॉस और नो गेन। अब इसकी मिसाल हम दे सकते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क की, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसे या तो गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, या वो कुछ गेन ही नहीं करेगा, नो लॉस होगा नो गेन होगा कुछ, ठीक है नहीं। अब आ जाए नीचे हम फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क में। फंडामेंटल रिस्क हम कहते हैं कि जल्जले या सैलाब या समुद्री तूफान में या अफरात ज़र या जंग वगैरह में होने वाले नुकसान को हम फंडामेंटल रिस्क कहते हैं। ये नुकसान जो है इंश्योर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे फैक्ट्री की इमारत को तूफान से नुकसान का खदशा होता है, स्टॉक में आग लगने से होने वाले नुकसान का इम्कान रहता है, उसको हम इंश्योर्ड भी कर सकते हैं। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ज़ल्ज़ला आ गया तो उसको तो हम नहीं कर सकेंगे ऐसा, ठीक है नहीं। तो ये इंश्योर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आ जाए अगर हम देखें पर्टिकुलर रिस्क में, तो सर्किट में आग लगने से या डकैती से या डाके से होने वाले नुकसान को हम पर्टिकुलर रिस्क कहते हैं, और ये जो है इंश्योरेबल है, इसको हम इंश्योर होते हैं। अब आ जाए हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं रिस्क की, तो इसके कंपोनेंट्स ये हैं। रिस्क इटसेल्फ खुद कंपोनेंट है कि कोई भी इवेंट दैट कुड बी अकर, जो वाक़ा हो जाए, वो उसका कंपोनेंट है कि कोई भी अगर पॉसिबिलिटी मौजूद है यहाँ पर। अगर हम देखें इसके लाइक हुड की, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है दैट इवन विल अकर, के इम्कान मौजूद हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। और इसमें देखें पेनल्टी क्या होती है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट इफ अकर। अगर हम देखें अगर वो वाक़ई हो गया तो उसके नतीजे में यकीनन आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद देखें अगर हम तो रिस्क कंपोनेंट में, तो रिस्क एविडेंस, तो कोशिश की जाए ऐसी सरगर्मियों को ख़त्म कर दें जिसमें ख़तरा मौजूद है, यानी कि एलिमिनेट करें एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व रिस्क। अब मिटिगेशन ऑफ या प्रिवेंशन के तौर पर इसको अगर आप बचना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लायबिलिटीज़ को मैनेज करें, इस तरह से करें कि हमारा जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए, या फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि रिस्क को ट्रांसफ़र कर दें। अगर कोई ऐसा इम्कान मौजूद है नुकसान का, तो बेहतर ये है कि उसको हम रिस्क को इंश्योर्ड कर लें, वो रिस्क ट्रांसफ़र कर दें इंश्योर्ड कंपनी की जानिब। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिस्क रिटेंशन के फिर ये करें कि जो भी कीप द रिस्क एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, फिर जो भी रिस्क आएगा उसके नतीजे फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1, और इसका बकाया हिस्सा आप पार्ट 2 में आप देख सकते हैं और वहाँ सुन सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी चैप्टर की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए या मुख्तलिफ टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मज़ीद मालूमात हासिल हों, तो हमारे लेक्चर जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।